کہ یہ جو صورتحال ہے اس کو وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ مہتاب صاحب، آپ نے بھی آج خبر کی ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس وقت وہ ویٹ اینڈ سی پالیسی پہ چلا گیا اور پاکستان اور آئی ایم ایف ابھی مذاکرات کی طرف بھی نہیں بڑھ رہے. مذاکرات ہونا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن وزارت خزانہ کے اندر کوئی آپٹیمزم ہے، وہ بھی بڑے پر امید ہے کہ نئی معاملات ٹھیک چل رہے ہیں. یہ ان کی جو آپٹیمزم ہے یہ کہاں سے وہ ڈرائیو کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی جو فنڈامنٹلز ہیں نا صاحب، آپٹیمزم تو ان کے اندر ہے، اور پتہ نہیں کیوں ہے، مجھے خود بھی جو ہے نا یہ آپٹیمزم جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ فارن کرنسی ریزروز گر رہے ہیں. آپ کل کا جو اسٹیٹ بینک کی لیٹسٹ ہیں اس میں یہ ہے کہ $327 بلین گرے ہیں. آج کی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ سعودی عرب کا جو رول اوور ہے وہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود رول اوور تو شاہ جی وہ تو پہلے کا ہی اناؤنس ہوا تو وہ تو ہم نے اس کا سائن ہو گئے. لیکن دیکھیں بنیادی طور پہ جو فنڈامنٹلز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. فنڈامنٹلز کیا ہیں کہ پاکستان ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کا شکار ہے. وہ ان کا آپٹیمزم مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ہے. آپ یہ دیکھیں، میرے خیال میں مفتاح صاحب کی اور ڈار صاحب میں فرق یہ ہے کہ مفتاح صاحب نے بیسیکلی آئی ایم ایف کے ساتھ ہر صورت میں ان کو کہا تھا کہ آپ سے نیگوشیٹ کرنا ہے، اور انہوں نے الٹیمیٹلی کر لیا. ڈار صاحب ابھی تک کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ان کے ساتھ کریں، لیکن میرے خیال میں اس ٹائم فنڈامنٹلز اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کو کچھ ڈکٹیٹ کر سکیں. آئی ایم ایف اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کر سکے. میں نے آج اپنی سٹوری جو تھی وہ بیسیکلی جو کی، اور نیت میری یہی تھی کہ دیکھیں آئی ایم ایف کیا چاہتا ہے کہ ہم بالکل برنک آف کولیپس پہ آ جائیں تو پھر پاکستان کو ریسکیو کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. لیکن مہتاب صاحب، آئی ایم ایف کو ہم اس کا بالکل بھی رسپانسبل تو نہیں ٹھہرا سکتے نا. اگر آپ ایکسپورٹرز کو 145 ارب روپے کی بجلی کی سبسڈی دے دیں، اس کے بعد 40 ارب روپے کا آپ تاجروں کا ٹیکس معاف کر دیں، پرائم منسٹر صاحب اٹھ کے کسان پیکج وہ اناؤنس کر دیں، اس کے ساتھ ہی آپ وزارت جو آپ کی اطلاعات ہے اس کو 2 ارب روپے آپ اشتہارات کے لیے دے دیں، تو پھر غلط کون ہے، آئی ایم ایف یا حکومت پاکستان؟ دیکھیں، میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت پاکستان کی غلطی زیادہ ہے، ہم ان کو زیادہ بلیم کریں گے. لیکن دیکھیں اس ٹائم پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کو اس ٹائم 30 سے 32 بلین ڈالرز کا ایک گیپ ہے، جس میں آپ کی جو 22 بلین ڈالرز کے لگ بھگ آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہے ایکسٹرنل سائٹ کی، اور 10 بلین ڈالرز کے اراؤنڈ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پولیٹیکل موٹیوز کے تحت یہ سارے کام کر رہے ہیں. آپ ایس ڈی جیز سے دیکھ لیں اور باقی ساری چیزوں کو بھی دیکھ لیں، ان کے پولیٹیکل موٹیوز ہیں اور یہ اپنی پولیٹیکل اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن آئی ایم ایف کا میں اس لیے رسپانسیبل سمجھتا ہوں، آئی ایم ایف کو بھی ایکولی، کہ آپ یہ دیکھیں کہ 23 پروگرامز ہو چکے ہیں. آئی ایم ایف کا کوئی بھی پروگرام پاکستان کے جو فنڈامنٹل سٹرکچر پرابلمز ہیں وہ حل کرنے میں ناکام رہا ہے، اور ابھی بھی وہ اسی طرح کی، یعنی میں کہتا ہوں کہ چاہے انکل سیم ہوں یا کسی کا اشارہ جو ہے وہ ان کو درکار ہے تو وہ پھر لینیٹ بھی ہو جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ جو لاسٹ پروگرام ہوا تھا اس میں انہوں نے کتنے ویورز دے دیے تھے. ابھی کیوں ٹف ہے؟ نہیں تو شاہ جی، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ لاسٹ پروگرام میں 16 ویور اس لیے دیے گئے تھے کہ امریکہ نے افغانستان سے نکلنا تھا اور پاکستان کی ضرورت تھی. ابھی تو امریکہ آپ کو سمپل بات کہہ رہا ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں آپ نے ہماری طرف آنا ہے یا چائنا کی طرف جانا ہے. دیکھیں، بنیادی طور پہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم حکومت پاکستان کو بلیم کرتے ہیں تو ہمیں آئی ایم ایف کو بھی بلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ صرف جو سٹرکچرل ریفارمز کا بات وہ کر رہے ہیں صرف وہی نہیں ہے، بلکہ جس طرح آپ نے خود حوالہ دے دیا کہ وہ ساتھ اپنے کچھ پولیٹیکل چیزوں کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو اگر ہم حکومت پاکستان کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بحیثیت جرنلسٹ میری ذمہ داری ہے کہ میں امریکہ کی ڈکٹیشن پہ چلنے والے آئی ایم ایف کے اوپر بھی تنقید کروں. خان صاحب دیکھیں، سوری مہتاب صاحب، ایک چیز بڑی کلیئر ہے، وہ یہ کہ آپ اس وقت اس پوزیشن میں آتے ہیں کسی کو کریٹیسائز کرنے کے لیے جب آپ نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہو. ٹھیک ہے، حکومت جو ہے آپ کے خیال میں کیا اس وقت 2 کشتیوں کی سوار نہیں ہے؟ وہ ایک اس کا جو پیر ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام میں ہے، اور دوسرا اس نے جو قدم رکھا ہوا ہے وہ اس نے جو سیاسی اس کی جو اتحادی جماعتیں ان کو وہ خوش کر رہے ہیں. تو پھر ایسی حکومت جو 2 کشتیوں کی سوار ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو دیوالی ہونے سے بچا لے گی؟ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا خطرہ ہے. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف ان کے پولیٹیکل ایمبیشنز ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف انہیں بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے علاوہ کوئی آپشنز نہیں ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اس ٹائم ڈار صاحب کو اپنی